بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بچپن سے اب تک بہت سے ایسے کلمات سے واسطہ پڑا جن پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو شرک ہیں، مگر ہم عقیدت اور محبت میں وہ سب پڑھتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ آج ایسے ہی چند کلمات کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اگر آپ بھی ان کا استعمال کرتے ہیں تو توبہ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ شرک غلاظت کا وہ قطرہ ہے جو سارے طلاب یعنی سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 رب العزت کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مشرک کبھی بھی شرک کو شرک جان کر نہیں کرتا، بلکہ لا علمی اور غفلت میں کرتا ہے، یا شاید عقیدت اور محبت سمجھ کر، مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا، الا یہ کہ مشرک اپنے شرک سے باز آ جائے، توبہ کرے اور دوبارہ ویسا کبھی نہ کرے۔ لہٰذا ان جملوں کو غور سے سنیں اور پھر ان سے اجتناب کریں۔ سب سے پہلا جملہ جو زبان زد عام ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں کہ قرآن اس کا جواب کیا دیتا ہے۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری جھولیاں بھریں؟ سورہ جن آیت نمبر 21 اور 22، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، بلکہ میں اپنی ذات کے لیے بھی صرف رب کی رحمت کا ہی محتاج ہوں۔ میں اپنے لیے بھی خود کچھ نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ رب ہی مجھے بچا سکے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ کہہ دیجئے کہ یقیناً مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی میں اس کے سوا کسی سے کوئی جائے پناہ مانگتا ہوں، پا سکتا ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی تو کئی اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ ان کی رحمت کا واسطہ دے سکتے تھے کہ اللہ ان کے طفیل، ان کے ذریعے تو ہم پر رحمت کر دے، لیکن نہیں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ کہہ دیجئے کہ یقیناً مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی میں اس کے سوا کسی سے کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ ناظرین، یہ آیات اور مکمل قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ تمام مخلوق حتیٰ کہ نبی بھی رب کے محتاج ہیں۔ مخلوق میں سے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2753 اور صحیح مسلم میں 206، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ویا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ویا صفیہ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ویا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے قریشیو، اے بنی عبد مناف، اے میرے چچا، اے میری پھپھی اور اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ میرے مال میں سے چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن میں اللہ سے بچانے میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسی ایسی ضرب المثل ہیں کہ الامان والحفیظ عقیدت و محبت کی آڑ میں کھلم کھلا شرک ہے۔ ایک اور جملہ
جو بہت مشہور ہے گھروں اور دکانوں اور گاڑیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جبکہ قرآن کا فیصلہ سورہ نمل آیت نمبر 40 حقیقت واضح طور پر بتا دی، ھذا من فضل ربی، کہنا تو یوں چاہیے کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بھی رب ہی کا فضل ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پر ان کا فضل ہے، بلکہ اگر ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو یہ بھی رب کا فضل ہے، اور ہم پر اور بھی جتنے انعامات ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے یا کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب رب ہی کی عطا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا ہی فضل ہے۔ تو پھر نسبت نبی کی طرف نہیں کرنی چاہیے بلکہ رب ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ سیاہ ستہ میں مشہور صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، یعنی اللہ کے ساتھ مجھے برابر نہ کر دیا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ، رزق ہے، کاروبار ہے، کوئی بڑی سے بڑی عطا اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی عطا، ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ ہی۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی کسی کے لیے بھی ہو وہ شرک ہی ہوگا، پھر خواہ وہ نبی، ولی، پیر کامل یا نواسہ رسول یا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سب کے سب غیر اللہ ہیں اور ان سے مانگنا شرک ہے۔ وہ سب بھی اللہ ہی کے محتاج، اللہ ہی کے سوالی ہیں، اور ہم بھی اللہ ہی کے سوالی۔ یہ توحید ہے اور جنت میں داخلے کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ کے علاوہ خواہ کوئی بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو وہ غیر اللہ ہے، اس سے مانگنا، اس کی طرف نسبت کرنا یہ شرک ہے جو کہ حرام ہے اور اس کی بخشش نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس سیشن میں ہم سب کے سوالات، ہم سب کی باتیں قرآن کے ترازو میں تولی گئی ہیں، قرآن میں سے میں آپ کو جواب بتا رہی ہوں۔ تو آئیے ایک اور وائرل سینٹینس کا جواب بھی قرآن سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو۔ یہ بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگو، جبکہ سورہ مومن آیت نمبر 60 اللہ کا فیصلہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے۔ سنیے کہ اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 154، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے، مخلوق میں سے اور کوئی نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ رکھ لاج میرا لج پاک، بچا لے مینو غماں تو اے لج پاک، اور فلاں فلاں۔ اس کا جواب بھی اللہ کا چیلنج ہے مخلوق کے لیے، سورہ نمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے؟ اللہ بار بار، اگر آپ یہ آیات دیکھیں اس سے پہلے کی اور بعد کی، ریپیٹڈلی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ چیلنج دے کر پوچھتا ہے، امن یجیب المضطر، امن بتاؤ تو صحیح، آخر وہ کون ہے؟ کون ہے جو غموں سے نکالے؟ کون ہے جو میں روک دوں اور تمہیں عطا کرے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو لے آؤ میرے مقابلے میں، نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ کوئی مل کر، اللہ کے ساتھ ہی کوئی تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے؟
اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا قلیلا، آگے فرمایا کہ بہت ہی تھوڑے ہیں جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں جو صحیح شکر کرتے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نورانی نور ہے، ہر بلا دور ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کون نورانی، کیسا نورانی؟ سورہ فاطر آیت نمبر 13، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خود کھجور کی گٹھلی کے ریشے جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ کسی بھی ترجمے سے دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ یہی ہوگا۔ قرآن کی آیات اور ترجمہ واضح کریں اور پھر اپنے الفاظ کو تولیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم عقیدت و محبت میں نعوذ باللہ شرک کہہ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی اختیار نہیں کرتے اور ہم اپنا سب کچھ انہی سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اتنے بے بس ہیں کہ ما یملکون من قطمیر، پھر وہ تمہاری بے بسیاں کیسے دور کریں گے؟ پورے قرآن میں یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، تو پھر کوئی اور کیسے تمہاری من کی مرادیں پوری کر سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے داتا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے غوث العظم ہو سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہی ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے سوالی وہ رب کے سوالی، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی وسیلہ، واسطہ، ذریعہ، سیڑھی نہیں رکھی، بلکہ سورہ قاف میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اللہ نے یوں سمجھایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب جب وہ مجھے بلاتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی صرف مجھ سے مانگیں۔ یہاں دیکھیں کہ لی ہے، اللہ فرماتے صرف مجھ سے، میرے لیے بس، اور کوئی نہیں، ہم کا صیغہ بھی نہیں ہے، لی، صرف واحد اللہ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دوبارہ فرمایا کہ صرف میں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح بات کو سمجھیں، ہدایت پائیں، اور جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں انہیں وہ عطا بھی ہو، کیونکہ جب تک ہم غیر اللہ سے مانگیں گے شیطان ہمیں کچھ نہ کچھ جھانسا تو دے سکتا ہے، در حقیقت ہم پناہ، مدد کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جبکہ اللہ سے مانگیں گے تو دونوں جہاں کی عطا ہی عطا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رب سے مانگا تو دنیا میں بھی عطا اور آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ اکبر، اللہ تو فرماتا ہے کہ صرف میں، مجھ سے مانگو۔ اب دیکھیں کہ ہم عقل و بصیرت رکھتے ہیں، تھوڑا تو غور کریں کہ قریب والے کو چھوڑ کر ہم دور والے کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ میں قریب ہوں، نحن اقرب عنی فانی قریب، بار بار اللہ فرماتا ہے کہ اقرب، پورے جہاں سے زیادہ، تمہاری سانسوں کے بھی سب سے زیادہ قریب، تمہارے اپنے آپ سے بھی سب سے زیادہ قریب تمہارے میں ہوں۔ اقرب فانی قریب، بار بار